من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم من دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ فِيهِ آیات بینات، اس میں نشانیاں ہیں صاف صاف۔ مقام ابراہیم اور حرم میں مقام ابراہیم ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو شخص حرم میں داخل ہوا وہ امن والا ہوگا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے واسطے لوگوں پر لازم ہے بیت اللہ کا حج۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو طاقت رکھتا ہو اس کی طرف راستے کی۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے کفران نعمت کیا، انکار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ رب العزت جہانوں سے مستغنی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، چوتھا پارہ شروع ہے اور یہ آیت نمبر 97 ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں بیت اللہ کا تذکرہ ہوا تھا اور ہوا تھا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ پہلا گھر جو بنایا لوگوں کے لیے وہ بیت اللہ ہے جو مکہ مکرمہ میں بنایا گیا، اور یہ برکت والا اور جہانوں کے لیے اور لوگوں کے لیے ہدایت والا تھا، ان کا قبلہ ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اس میں صاف صاف نشانیاں ہیں، صاف صاف نشانیاں، واضح نشانیاں جو اس کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں، بیت اللہ کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں اور اس کے احترام پر دلالت کرتی ہیں، واضح نشانیاں۔ اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ مقام ابراہیم۔ یہاں مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم سے کیا مراد ہے؟ مقام ابراہیم سے وہ پتھر مراد ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو وہ دیواریں اونچی ہوئی، اب اوپر نہیں ہو سکتے تھے، تو اللہ نے جنت سے ایک پتھر کو بھیجا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے، اور وہ جو ہی دیوار اوپر ہوتی جاتی پتھر بھی اوپر ہوتا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نیچے آتے تو پتھر بھی نیچے آ جاتا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس پتھر کو ابراہیم علیہ السلام کے ارادے کے تابع کر دیا۔ جب ارادہ اوپر کا ہوتا پتھر اوپر چلا جاتا لفٹ کی طرح، اور جب ارادہ نیچے اترنے کا ہوتا تو پتھر نیچے آ جاتا۔ یہ جنت سے لایا گیا پتھر تھا، مقام ابراہیم۔ اور چونکہ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر تعمیر کر رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اسی طرح ہیں۔ ہزاروں سال گزر گئے، آج تک اس پر نشان ہے، لوگ ہاتھ بھی اس پر مارتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن پہلے بالکل بیت اللہ کے ساتھ تھا وہ دروازے کے ساتھ پتھر، لیکن بعد میں اس کو ذرا فاصلے پر رکھ دیا اور اب اس کو ایک شیشے کے اندر بند کر رکھا ہوا ہے، جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ اور وہ جگہ اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اس پتھر کو جس پر، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ اللہ نے ان کے پاؤں کے نشانات کو اس سخت پتھر کے اندر اسی طرح رکھا، اور وہ آج تک اسی طریقے سے وہاں پر محفوظ ہیں۔ اس پر ہاتھ بھی لوگوں کے چلتے رہے، زمانہ گزرا، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسی طرح، اور یہ مقام بھی ملا اسے کہ آپ
علیہ السلام کو حکم ملا، فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ جو آدمی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرے۔ یہ گویا کہ بیت اللہ کی اور وہاں کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اور فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں حرم میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، امن والا ہوا۔ 2 طرح کے امن ہے، ایک ظاہری امن اور ایک باطنی امن۔ جو حرم کی حدود میں چلا گیا ظاہری بھی اس کو امان مل گیا۔ ظاہری امان کیسے؟ ایک آدمی قتل کر کے جا رہا ہے، ایک آدمی کوئی جنایت کر کے جا رہا ہے، حرم میں داخل ہو گیا تو وہاں سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، وہاں اس سے قتل کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، وہاں اس سے کچھ بھی نہیں کیا جائے گا۔ ہاں کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس کو وہاں کھانا پینا بند کر دیا جائے گا تاکہ وہ حرم کی حدود سے باہر نکلے اور اس سے وہاں قصاص لیا جائے اور اس سے بدلہ لیا جائے، حرم کے اندر نہیں لیا جائے گا۔ جو بھی جائے گا ظاہری امان یہ ہے، اس کو اس طرح امان ملا۔ اور دوسرا باطنی امان کیا ہے؟ تو باطنی امن یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مکہ یا مدینہ کے حرم میں فوت ہو گیا کنت شفیعا لہ، میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ جس کا انتقال حرم مکہ میں ہوا یا حرم مدینہ میں ہوا، فرمایا میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا، لیکن شرط ایک ہے۔ کیا ہے شرط؟ یہ ہے کہ وہ ایماندار ہو، ایمان والا ہو اور وہ صاحب ایمان ہو، لہٰذا اس کے لیے یہ کہہ دیا۔ تو یہ حرم کی شان ہے، اور اس لیے کہا گیا، فرمایا کہ لا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس قتال نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر وہاں وہ قتال کریں، فتنہ برپا کریں، تو اس وقت اس کی اجازت، جیسے حتیٰ یقاتلوکم فیہ، ہاں پھر تمہیں ان کے ساتھ قتال کی اجازت ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایسا وقت آیا تھا کہ جب بیت اللہ پر کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا اور پھر وہاں گولیاں چلی، بیت اللہ کا تقدس پامال ہوا، لیکن اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے وہاں یہ کیا گیا، وہ مجبوری کے تحت، ورنہ وہاں پر جا کر ہر آدمی امن کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اللہ نے وہاں امن بھی دیا، اللہ نے وہاں جو ہے اس معاشی استحکام بھی دیا ہر طرح کا۔ یہ بیت اللہ کی شان ہے، اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ صلوات اللہ وسلام علیہما، ان کو جب وہاں آباد کر کے چھوڑ کر آ رہے تھے تو پھر اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، بے آب و گیا جگہ میں اپنی ذریت کو چھوڑ کر آیا ہوں، اب آپ اس کو امن والا بنا دے اور لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل فرما۔ کوئی بھی نہیں تھا، ایک ماں ہے اور ایک بیٹا، 2 ہیں، لیکن اللہ نے ایسا آباد کیا، ایسا آباد کیا کہ اب سب سے زیادہ آبادی وہیں ملتی ہے، لاکھوں لوگ وہاں ہر وقت ملتے ہیں، اور رمضان المبارک میں تو اور کیا شان وہاں کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، فرمایا بیت اللہ کا حج کرنا ہاں اللہ کے واسطے لوگوں پر لازم ہے، لیکن کون سے لوگ؟ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کی راستے کی طاقت رکھیں۔ بیت اللہ کا حج فرض ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج البیت بھی ہے اور حج البیت بھی، ہاں کے کسرے کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے حج، اور حج ہاں کے زبر کے فتح کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ بیت اللہ کا حج جو ہے فرمایا وہ لازم ہو جاتا ہے، لیکن کب؟ اس آدمی پر جس سے طاقت اور استطاعت ہو۔ حج کی استطاعت کیا ہے؟ تو فرما دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزاد والراحلہ، ایک سواری کا بندوبست ہو، اور دوسرا اپنے لیے بھی خرچہ وہاں کا زیادہ ہو، اور پیچھے جو بچے اس کے رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی خرچہ ہو۔ جب اپنے لیے بھی خرچہ اور پیچھے رہ گئے ان کے لیے بھی خرچہ ہے، تو اب اس آدمی پر حج فرض ہو جائے گا، اب یہ حج کرے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی 2 صورتیں ہیں استطاعت میں، کیا ہے؟ حج کی فرضیت کے لیے مال بھی شرط ہے اور جان کا تندرست ہونا بھی شرط ہے۔ لہٰذا ایک آدمی بیمار ہے، یہ ایک آدمی اندھا ہے، ایک آدمی لنگڑا ہے، اپاہج ہے، اور ایک عورت ہے اس کے ساتھ محرم نہیں ہے،
لہٰذا اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ بھلے اس کے پاس مال تھا، مال تو ہے لیکن جان نہیں ہے۔ اگرچہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لنگڑا ہے، اندھا ہے، لیکن اس کے پاس استطاعت ہے تو اس کو چاہیے، وہ خود نہیں جا سکتا، کسی کو بھیجے، اس پر حج فرض ہے، بھیجے۔ البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ دونوں لوازمات ہیں، اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی دیکھو، انسان جو ہے فرمایا وہ صاحب مال بھی ہو اور تندرست بھی ہو تو تب اس پر حج فرض ہوگا، اور وجہ یہ فرمائی کہ حج مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی۔ نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ صرف مالی عبادت ہے، روزہ وہ بدنی عبادت ہے، لیکن حج اس میں بدن بھی استعمال ہوتا ہے، طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، عرفات کا جو ہے وہ گویا وقوف کرتا ہے، تو یہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ یہ دونوں عبادتیں ہیں، جب دونوں عبادتیں ہیں اور دونوں عبادتوں کا یہ مرکب ہے تو لہٰذا ان دونوں چیزوں کو استطاعت میں شامل کیا جائے گا کہ مال بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے پاس کیا ہو، تندرست بھی ہو اور صحت مند بھی ہو، تو اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ فرمایا جس طرح عورت کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے، اگر ایک عورت کے ساتھ محرم نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ محرم کا ہونا حج کی شرائط میں داخل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی ان کی اہلیہ حج پر جانے لگی اور اس صحابی کا نام جہاد کے لیے لکھ دیا تھا کہ جہاد میں جانا ہے، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میری بیوی حج پر جا رہی ہے اور میرا نام جہاد میں لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا جہاد سے کٹوا دو اور اپنی بیوی کے ساتھ حج پر جاؤ، اس لیے کہ محرم کے بغیر نہیں جانا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جو عورت اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے وہ اپنے خامن یا محرم کے بغیر 3 دن سے زیادہ کا سفر اختیار نہیں کر سکتی۔ اس کو 3 دن سے زیادہ کا سفر نہیں کرنا چاہیے محرم کے ساتھ۔ اب محرم کون ہے؟ محرم اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ نکاح حرام ہو۔ کزن محرم نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ جس کے ساتھ نکاح حرام ہو۔ اور ہمیشہ کس کے ساتھ نکاح حرام ہے؟ باپ کے ساتھ ہمیشہ نکاح حرام ہے، بیٹے کے ساتھ ہمیشہ نکاح حرام ہے، چچا کے ساتھ ہمیشہ نکاح حرام ہے، ماموں کے ساتھ ہمیشہ نکاح حرام ہے، تایا کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ نکاح حرام ہے۔ لہٰذا یہ جو ہے یہ محرم میں آ جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی ہوگا تو پھر اس پر گویا کہ حج فرض ہو جائے گا۔ تو یہاں یہ فرما دیا من استطاع الیہ سبیلا، کہ استطاعت سے یہ مراد ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو آدمی انکار کر لے، اب اس پر حج فرض ہے، محرم بھی ہے، عورت کے پاس اتنا ہے مال کہ وہ جا سکتی ہے اور محرم کو بھی ساتھ لے جا سکتی ہے، نہ جائے، یا مرد جو ہے وہ مالدار بھی ہے، تندرست بھی ہے، خرچہ بھی اتنا ہے، نہیں جا رہا ہے، تو اس نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، اس کا انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا تو فرمایا فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ جہانوں سے مستغنی ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ عبادت کا محتاج نہیں کہ آپ اس کی عبادت کرو گے تو پھر اللہ کی شان بڑھے گی، نہ، اس کی شان تو ہر وقت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ عبادت کرنے سے ہمارا فائدہ ہے، اللہ کا فائدہ نہیں۔ فرمایا وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، ہم محتاج ہیں۔ اسی لیے فرمایا جس آدمی پر حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کرتا، فرمایا وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس چیز کو دیکھا جائے، اور ایک بات ذہن میں رہے کہ حج کا تعلق یا عمرہ کا تعلق حقیقت میں مال کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق محبت کے ساتھ ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آدمی کا دل تڑپتا ہے، اللہ اس کو پہنچا دیتا ہے، بس یہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ ورنہ اتنے لوگ آپ دیکھیں گے اللہ نے اتنی دنیا اتنی دولت عطا کی ہے کہ وہ روزانہ جائیں اور جا کر واپس آ جائیں، ان کی مال میں کمی نہیں ہوگی، لیکن وہ آج تک جا ہی نہیں سکے، حج نہیں کر سکے، عمرہ نہیں کر سکے۔ اور وہ ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں، خالی ہے، لیکن بس دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے، اللہ پہنچا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔